اجل صاحب، میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ ہمیں اتنی مار پڑ چکی ہے، اس کے باوجود بھی ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بچا لے۔ مسلمان ایک ہی امت ہے، کہیں مسلمانوں کو ذک پہنچ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ساتھ والا مسلمان ملک اس کے لیے بارڈر بند کر دیتا ہے۔ مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے سر۔ کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے، ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، کل اس کی باری ہے تو کل آپ کی میری باری بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں جو آپ نے آخر میں بات کی میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی نتنیاہو صاحب نے یو این میں ایک اعلان کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ جو مستقبل کا مشرق وسطیٰ ہوگا وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومے گا، اور انہیں نقشہ بھی ایک انویل کیا جس میں غزہ اور یہاں کے مکینوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی اس قسم کی کوئی چیز، فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کو کیوں اس طریقے سے تاراج کیا گیا ہے اور اسرائیل کیوں بنا وہاں پہ۔ آپ کو جو بائیڈن صاحب جو آج پریزیڈنٹ ہے، یہ سینیٹر تھے، ان کا بیان بھی آپ کو وہاں پہ سمجھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نہ ہوگا تو ہمارے انٹرسٹ اس ریجن میں اتنے ہیں کہ ہمیں ایک اسرائیل وہاں پہ بنانا پڑے گا۔ اب انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس خطے کو جسے مشرق وسطیٰ کہتے ہیں اتنا تاراج کر دیا جائے کہ یہ بالکل ان کے دست نگر ہو کے رہ جائے۔ ہمیں اگر اس کی بات کی سمجھ نہیں ہے تو جلدی آ جائے گی سمجھ، کیونکہ یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی۔ اگر ہم نے اس کو یہاں پہ نہیں روکا مسلمان دنیا نے، تو بات بہت آگے تک جائے گی، اور وہاں تک جائے گی جس کا شاید میں اور آپ تصور کرتے بھی ہم کانپتے ہیں اس چیز کو۔ ان کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہمیں یہ شاید یہ خوش فہمی ہے کہ چونکہ امریکہ کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، چونکہ برطانیہ کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھول جائیں ہم لوگ سارے۔ مغربی دنیا کا ایجنڈا بڑا واضح ہے، اس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ آج سے نہیں کام کر رہے، پچھلے 2.5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اس پہ جاری ہے ان کا کام۔ اس کے اوپر پہلے آپ نے دیکھا جب عثمانی ترکوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تقسیم ہو گیا۔ پھر ہم تقسیم در تقسیم ہے اس وقت ہم۔ تو اگر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری بات چیت سے یا آپس میں ہم بیانات سے مسائل حل ہو جائیں گے اور دعاؤں سے مسائل حل ہو جائیں گے، بدقسمتی سے دعائیں تو اسی وقت کام کریں گی جب ہم خود اٹھ کے کھڑے ہو کے عمل میں زندگی میں آئیں گے، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جنرل صاحب، ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ جسے کہتے ہیں نا کہ فل اینڈ فائنل ایجنڈا، وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بڑا واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ ٹوٹلی مغربی زیر تسلط ہو، جس میں تمام ممالک شامل ہیں اس میں۔ اچھا۔ اور جو بھی ان کے راستے میں حائل ہوگا اس کو وہ تاراج کر دیں گے اس کو۔ وہ اس لیے کہ جب آپ دیکھیے ان کو تھریٹ ہے کوئی یا فائدہ ہے کوئی ان کو؟ کیوں مشرق وسطیٰ ہی اسپیسیفکلی کیوں سر؟ دیکھیے، تیل کی دنیا کی الگ بات ہے، اور جو راستے ہیں جو بحر ہند کو جاتے ہیں یا بحر ہند سے باہر دوسری طرف جاتے ہیں، وہ مشرق وسطیٰ ایک طرف سے کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، 2 راستے ہیں جس کے ذریعے یہاں سے نکلا جا سکتا ہے، بحر ہند سے مشرق وسطیٰ کی طرف یا یورپ کی طرف آگے، اور ایک راستہ ہے جو مشرق بعید کی طرف نکلا جا سکتا ہے، اسٹیٹ آف جو ملاقہ ہے۔ اگر یہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو پھر تو دنیا کی پوری تجارت ان کے کنٹرول میں ہے نا، چاہے روس ہو، چین ہو، جو بھی مرضی کر لیں، اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس کو۔ تو بڑا واضح ہے اس چیز پہ اس میں، اور یہ بات روس کو چین کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ شاید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس آ کے جو ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوں۔ جب تک مسلمان خود نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک خود لڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو بیچارے شہید ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں نا جی ابھی۔ وہ ان کو تو جانوں سے تشبیہ دی گئی تھی چرچل کے وقت میں 1937 میں، ابھی ان کے وزیر دفاع نے اگلے دن پھر ان کو جانوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان کی حیثیت تو اس طریقے سے ہے ان کے لیے، وہ تو اپنی جان قربان کر رہے ہیں کہ ہم باقی بھی تیار ہیں اس کے لیے۔ جب تک ہم تیار نہیں تھے تو ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس بار کچھ مختلف نہیں آبزرو کر رہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرک رائیولز 2 مسلمان ممالک ایران اور سعودی عرب جو اس مسئلے پہ ہمیشہ بٹے ہوتے تھے، اس مسئلے پہ وہ ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ ایرانی صدر کی فون پہ بات ہوتی ہے، سعودی ولی عہد سے بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے جو اختلاف نظر آتا تھا مسلم ممالک میں اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے، اس دفعہ وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو پہلے سے کچھ پازیٹیو ہوپ نہیں ہے سر؟ دیکھیے، امید پہ ہی تو دنیا قائم ہے۔ ان کی بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ بات کیا کی ہے؟ 45 منٹ بات کی ہے انہوں نے آپس میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا کہا ہے ایک دوسرے سے؟ انہوں نے کیا کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیا ایران کو روکا جا رہا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے؟ کیا ایران کو روکا جا رہا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے؟ حالانکہ ایران نے واضح کہا ہے کہ ہم نے تو ابھی کسی کی مدد نہیں کی اس میں، ہم خود بھی سرپرائز ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو امریکن ایوانی نمائندگان کے جو خارجہ
امور کمیٹی اس کے سربراہ نے کہا کہ مصر نے 3 دن پہلے اسرائیل کو وارن کر دیا تھا کہ ہونے والا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اسرائیل نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس چیز پہ. تو بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ بھئی غزہ کی تباہی تو ایک طرف آپ کو نظر آ رہی ہے. سیریا پہ اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. لبنان پر بھی کچھ حملے ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو پیلسٹین اتھارٹی ہے سو کالڈ, جس کو 2 نیشن تھیوری کے تحت قائم کیا گیا تھا, ان کو کل بھی کچھ پوچھ نہیں رہا تھا, آج بھی ان سے کوئی بات نہیں کر رہا, وہ خود بھی کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے انہوں نے غزہ کے اس پورے علاقے کو. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ چائنا کے انٹرسٹ بھی تو ہرٹ ہو جاتے ہیں اگر یہاں پہ امریکہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے, رشیا کے بھی, اور آپ نے کہا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے بٹ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. سر ایونچولی دے ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پھر. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے اپنے اس خطے میں اپنے مفادات کی نگہداشت کرنی ہے, یہ اتنی بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیے ہیں. دیکھیے بشار اسد کی حکومت کو بچانے کے لیے روس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا, اور چین نے ایران کے ساتھ بھی, اور چین نے میجر رول پلے کیا تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی بہتر ہوں تاکہ ان کو اس خطے میں آسانیاں فراہم ہوں. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر تو آپ دیکھیے چین بھی کہیں کا نہیں رہے گا, اور روس کو آئسولیٹ ہو جائے گا سیریا میں, وہ ختم کر دیں گے وہ لوگ. اور بیانات تو سر رشیا کے بھی بڑے اسٹرانگ بیانات آئے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں, یہ کیا انپریسیڈنٹڈ ہے سر اس طرح سے رشیا کا بیان دینا اگینسٹ اسرائیلز ایگریشن؟ جی انپریسیڈنٹڈ ہے آج کے دور میں, کیونکہ وہ یوکرین میں جس قسم کا خیال تھا کہ روس پھنس جائے گا, روس اب وہاں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ یوکرین کے معاملات ابھی روس کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں, اور پوٹن کو یہ بات سمجھ ہے, انٹرنیشنل گیم کا پلیئر ہے, اس کو سمجھ ہے اس بات کا کہ اگر اس کو سیریا سے اکھاڑ دیا گیا جس کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر روس کے لیے جو پہلے کسی زمانے میں 1987 کو دیکھ لیجئے, 73 تک دیکھ لیجئے, تو روس سوویت یونین کا اس وقت تک اس علاقے میں کافی ہولڈ تھا. اب وہ تقریباً سیریا تک جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو کے رہ گیا ہے. اس کو بھی پتا ہے اس خطے سے اگر یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر روس کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.